الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ ایک سالک، ایک عاشق، ایک مومن کس طرح ولایت کے منصب تک پہنچ سکتا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، اور کون سا راستہ ہے جس راستے پر چل کے ایک سالک، ایک عاشق، ایک مومن، ایک انسان جو ہے وہ ولایت کا منصب حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس راستے میں جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے لوث اور بے پناہ محبت ہو، ایسی محبت جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، ایسی محبت جس کا کوئی جوڑ ہی نہ ہو، دنیا و ما فیہا و کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اس شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، محبت پہلی شرط ہے اور اطاعت دوسری شرط ہے۔ محبت و اطاعت جو ہے ان کے میل سے جو راستہ نکلتا ہے وہ راستہ ولایت کے راستوں پر جاتا ہے۔ اور تیسری شرط ہے کامل مرشد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیوانہ وار محبت اور آپ کی اطاعت اور مرشد کامل تینوں کے ملاپ سے ایک عام انسان جو ہے پھر وہ خاص انسانوں والا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور ولایت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ نہیں، کوئی ایسا راستہ نہیں جو کسی بھی انسان کو ولایت کے منصب پر فائز کرنے میں مدد کر سکے۔ اب مرشد کا کمال ہے کہ وہ اپنے مرید کی اس طرح رہنمائی کرے کہ جو نور رب تعالیٰ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کی روشنی تمام مشائخ سے ہوتی ہوئی، کامل مرشد کے دل سے ہوتی ہوئی اس طالب اور مرید کے دل تک پہنچ سکے۔ اور ایسا دل تبھی ممکن ہے جب اس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ مرشد راستہ ہے اور راستے کی روشنی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہے۔ اطاعت بھی ایسی ہو کہ دیکھنے والے رشک کریں، محبت بھی ایسی ہو
کہ دیکھنے والے رشک کریں تو پھر منزل جو ہے وہ خود قریب ہو جاتی ہے، پھر مطلوب جو ہے وہ خود طالب کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور رب تعالیٰ ایسے دل کو، ایسے شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ محبوبیت کے منصب پر صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے محبوب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، تو جب تک کسی دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر امڈ نہ آئے، اور دنیا و مافیہا و کائنات و آخرت و عقبہ کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی صورت ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ اور مرشد کی ہستی جو ہے وہ واحد ہستی ہے جو ایک مرید کو، ایک طالب کو، ایک سالک کو، ایک عاشق کو اس سیدھے راستے پر چلاتی ہے، کیونکہ مرشد کا دل جو ہے اس کے اپنے مرشد کے دل سے، اور اس کا دل جو ہے اس کے اپنے مرشد کے دل سے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور نور جو ہے جو رب تعالیٰ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادر فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے، وہ نور جو ہے درجہ بدرجہ مرید اور طالب اور سالک اور عاشق کے دل تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ دل اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے تو پھر سمجھیں سونے پہ سہاگا ہے۔ یہ ولایت کا منصب خود اس شخص کے قدموں میں آ کر بچ جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان خوبیوں کا حامل نہیں ہے تو پھر وہ خالی دعوے ہی کر سکتا ہے، ولایت اسے نہیں مل سکتی۔ امید ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، بے لوث محبت جو ہے وہ پیدا فرمائے، اور آپ کو آپ کے مطلوب تک جلد پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔